اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے۔ اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں، تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں، انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے۔ یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ ہوپ دان سے کوشچن۔ جی مائک نمبر 4 میں جو خاتون ہے سوال کر سکتی ہیں۔ میرا نام رامیشوری شاہو ہے۔ میرے لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے، ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں، تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو دھرم میں مانتی ہے تو بچے لوگ کون سے دھرم میں مانیں گے؟ آپ نے آپ نے اسلام دھرم سے شادی کر لی ہے، آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے، اپنا لیا ہے، تو آپ کا سوال کیا ہے ابھی؟ تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے، تو کون سے بچے؟ اس کے بچے یا آپ کے بچے؟ میرے بچے، اس کے بچے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو مسلم ہو گیا ہے، شادی کر لی ہے، اسلام دھرم قبول کر چکا ہے، اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب وہ مسلم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے، مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے۔ تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو، وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، وہ مسلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے، اپنے ٹیچر کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شرک کرنے لگے، وہ آگ کی عبادت کرنے لگے، اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، کنورٹ از اے رانگ ورڈ، کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے، کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا، صحیح لفظ ہے ریورٹ۔ ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا، پھر غیر مسلم بنا، پھر سے مسلمان بنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے، شادی کر چکا ہے، بچہ کیا ہے؟ بچہ مسلم ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی، ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرنے لگے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے، پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا۔ ہوپ دان سے کوشچن۔ مائک نمبر 5 میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کریں، نہیں تو مائک نمبر 1 میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مائک نمبر 2 سے سوال کر لیجیے۔ Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur.
first of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event, and I am glad to say मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा, और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है, एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है, भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है, और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं इंतहाई अदब के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि देखिए आप और हम सब मेज़बान की हैसियत रखते हैं, और जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई आए हैं, जितनी गैर मुस्लिम बहनें आई हैं, वो हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है अखलाक़ी, ईमानी, इस्लामी और इंसानी कि हम उनको मौका दें, हम अपने मेहमान की इज़्ज़त करें और उनको सवाल करने का मौका दें, पहले हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को और हमारी गैर मुस्लिम बहनों को। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस गुजारिश को कबूल करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। माइक नंबर 1 में कोई भाई खड़े हैं, आप सवाल कीजिए। इस्लाम कहता है कि एक ही बार आदमी पैदा होता है, एक ही बार मरता है,
اور بعد میں قیامت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہ کوئی بہرا منہ مطلب ڈیف اینڈ ڈم ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی, بلائنڈ ہوتا ہے, ہینڈیکیپ ہوتا ہے, جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے. اور تو ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کوئی رائٹس میں مرتے, کوئی کیا نیچرل وے سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہے دنیا میں؟ مہیش بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے پھر مرتے, پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے, اس دنیا میں ایک بار آتے. تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں, کوئی اپائش پیدا ہوتے, کس کی ٹانگ نے, کس کا ہاتھ نے, ایسا کیوں؟ کوئی لاچار پیدا ہوتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے, آپ کی بیویاں, آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے, آپ کے لیے امتحان ہے. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں ہے, جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج, کوئی بیمار, کوئی اچھے صحت مند, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں, ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر, ایگزامینیشن کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نعمت دی اس طریقے سے ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھیں گا. مثال کے طور پہ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو اسٹرکٹ طریقے سے جانچتا ہے. اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنر اس کو آسانی سے جانچتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, آپ کے بچے, آپ کی فیملی, آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا. دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے اپاہج, یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کا نہیں. اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. آپ اگر ایک عام بی اے گریجویشن پاس کرتے ہیں تو آپ کا نام مہیش ہے, وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا, بدلے گا نہیں. لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے MBBS, پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر, کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے. مشکل ایگزامینیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں ڈالتا ہے. کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو غریب بناتا ہے. جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں, خیرات کر رہا ہے کہ نہیں. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں 100% مارکس مل چکے, غریب انسان کو زکوٰۃ ہی نہیں دینے کا. ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے, اس کو 100% مارکس مل گئے. زکوٰۃ میں غریب کو 100 میں سے 100 ملتا ہے. وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکوٰۃ دے گا تو اس کو 100 میں سے شاید 10 مارکس ملے, برابر زکوٰۃ دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے. وہ غریب کو زکوٰۃ کے ٹیسٹ میں 100 میں سے 100 ملتا ہے, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا, اس کو ٹیسٹ ہوگا. وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا ہے 10 لوگ رہ رہے, وہ حجاب کیسا کرتا ہے, برابر سے حجاب کر رہا ہے کہ نہیں, وہ ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے انسان امیر ہے, اس کا بیٹا جیسے اپنے اپائش پیدا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی, عیش و آرام دیا, ابھی اس کے بچے کو اپائش پیدا کرتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں. جو آدمی کمزور ہے وہ بولیں گے ارے کیا یہ اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, میرے لیے کیوں یہ مشکل پیش آتا ہے. جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گے الحمدللہ, فائدہ ہوگا تو بھی الحمدللہ, نقصان ہوگا پھر بھی الحمدللہ. یہ مومن کی جانچ ہے. تو یہ دولت, غریبی, صحت, اپاہج, دل کی بیماری, یہ ٹیسٹ ہے. اسی لیے
ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر ہے, آپ ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر. میں کہہ رہا تھا نا, مثال دے رہا تھا, وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاڑی چاہیے, فلیٹ چاہیے, بنگلہ چاہیے, پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے. ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے. اور ایک انگریزی میں کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کروں گا. ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے, کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے. جب اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں. جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, وہ اللہ کا شکر ادا کم از کم میرے پیر تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ امتحان لے رہا ہے. کس کو دولت, کس کو غربت, کس کو صحت, کس کو بیماری, جو بھی ہے. اگر آپ جس حالت میں ہیں, اگر اللہ ہمارے خالق کا کہنا مانتے تو اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے دنیا. جس طریقے سے سورہ ملک میں کہا گیا ہے, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے جانچنے کے لیے آپ میں سے کون شخص اچھا ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں غیر مسلم ہوں سوال کیجئے. سر میرا نام امیش شرما ہے, میں یوگا ٹیچر ہوں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نماز پڑھتے سمے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں, اس سجدے کی استھتی میں جیسے مائگرین پین اور اسٹمک پرابلم, سیاٹیکا, سروائیکل, نی کی پرابلم, ان میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, وہ میں مانتا ہوں. لیکن کنفیوز اس بات کا ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں, میں یوگ میں جیسے دیانند سرسوتی سے, پتنجلی یوگ ٹرسٹ سے میں یوگ سیکھا ہوں, اس میں بتایا ہے جب دھیان ہم ایک جگہ پہ کریں گے, آنکھوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو دھیان کی دھارنا اپنے آپ بدل جائے گی. دھیان دھارنا سمادھی. تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جیسے وجراسن میں گھٹنے موڑ کے سجدہ نیچے کو فور ہیڈ کو دھرتی میں ٹچ کرتے ہیں, پھر ہم اٹھتے ہیں تو ہماری جب نظر ہٹ جائے گی اس جگہ سے تو دھیان ایک طرف سے وہاں سے ہٹ جائے گا. تو اوپر والے کے لیے جیسے اللہ کے لیے دھیان کہاں سے رہے گا؟ تھینک یو. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب سجدے میں جاتے, سجدہ اہم رکن ہے, تو نظر ایک طرف ہونی چاہیے. ہم سجدے سے اٹھ جاتے تو دھیان بھٹک سکتا ہے, نظر دوسری کی جا سکتی. یہ آپ جو بول رہے دیانند سرسوتی کے بارے میں کہ نظر ایک جگہ ہونا چاہیے, وہ صحیح ہے غلط الگ بات ہے. لیکن ہمارے رسول, ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نظر ہمیشہ آپ سجدہ کرتے وہاں ہونا چاہیے. تو جب آپ قیام میں ہیں, رکوع میں ہیں, سجدہ میں, آپ کی نظر ادھر ہی ہے. جہاں آپ کی جگہ سجدے کی ہے وہاں ہی نظر آپ کی ہونا چاہیے. قیام میں جب کھڑے ہیں, جب رکوع میں جاتے پھر بھی نظر وہاں رہتی ہے, سجدہ میں جاتے پھر بھی وہاں رہتی ہے, اتحیات میں بھی رہتی, نظر ایک ہی جگہ رہتی ہے. لیکن صرف نظر سے کام نہیں چلتا. نظر کے علاوہ ہمارا دھیان, ہمارا ذہن, جو ہم اللہ, ہمارے ایشور, ہمارے مالک, ہمارے خالق کے پیغام کے اوپر دھیان دے رہے, اس کے اوپر عمل کر رہے, تو ہمیں ہدایت ملیں گی. اور جو یہ نماز کا طریقہ ہے, آپ ہندو مذہب کی کتاب میں پڑھیں گے, اس میں کہا گیا ہے سشٹانک. سشٹانک مطلب جسم کے 8 انگوں پہ. سشٹانک جو ہندو مذہب میں کرتے ہیں, جسے عام زبان میں کہا ڈنڈ نمسکار بھی کہتے ہیں, لیکن سشٹانک مطلب, صحیح مطلب ہے کہ 8 انگ آپ کے جسم کے لگے ہوتے ہیں زمین پہ. 8, ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر. 8. ہمارے حدیث میں آتا ہے 7. ناک اور ماتھے کو ایک لیتے, 2 ہاتھ, 2 پیر, لیکن ہو بہو وہی ہے. تو جو سجدہ جو اہم صلاح کا رکن ہے وہ ہندو مذہب میں بھی ہے. آپ جب جائیں گے کرسچن بائبل میں, کرسچن بائبل میں لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے آئے وہ سارے پیغمبر نے سجدہ کیا. آپ اگر پڑھیں گے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام منہ کے بل گرے. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام منہ کے بل گرے.
लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में कि जोशुआ ने अपने मुंह के बल गिरे और इबादत की। और लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 39 में, वर्स नंबर 39 में, क्या जीसस का took a little bit step forward in the garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. ईसा अलैहिस्सलाम ने गार्डन ऑफ गेथसेमनी में अपने मुंह के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। जितने पैगंबर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, जब उनने अल्लाह की इबादत की उनने सजदा किया। तो सजदा सबसे अहम है, सारे पैगंबरों ने किया। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो देख चुकी होंगी। यकीनन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दे दिया। अल्लाह कहाँ पे है, कहाँ मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये दुनिया जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए बनाए। बंदा सोचता है कि ये दुनिया, अभी देखो हमारे जहन बहुत कम है, हमने कुछ नहीं देखा है। अल्लाह ने हमें जो जहन दी है, अगर हम, अल्लाह तो ऐसी ज़ात है कि इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान से पाक है, ज़माने से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहे। तो ये जो है ना, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत जवाब दे दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर जगह देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, आप जहाँ भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये कोई चीज़ उससे छुपा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस्म के एतबार से आपके साथ यहाँ पे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म से पाक है, मकान से पाक है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। जो आपके दिल के अंदर ख़यालात आते हैं ना, इन ख़यालात के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इल्म है। आपके दिल के अंदर मामूली सा खटका महसूस होता है, जो आपको और आपको दिल को इल्म हो, आपके जिस्म का किसी और उज़्व का भी पता ना हो, उसका इल्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, वो भी उसको पता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ात है कि वो तमाम सिफ़ात के साथ वो कदीम है। वो ऐसी ज़ात है कि न उसके अंदर नुक़्स है, न ऐब है, उसका कोई मिसल नहीं है। तमाम जहानों का मालिक है, तमाम जहानों का रब है। सारे इंसानियतों के दिलों का पर कब्ज़ा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। तो यकीनन जो भी शख्स उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल कर लेगा, अपने आप को आजिज़ करके ज़ाहिर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बुलंद करेगा। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो भी तवाज़ु करेगा, जो भी आज़ी इख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उठाएगा। लेकिन जो भी तकब्बुर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रुस्वा करेगा, ज़लील करेगा, कमज़ोर करेगा। तकब्बुर, इंसान क्या तकब्बुर करेगा? सिर्फ आपके पेशाब बंद हो जाए, आप चीखें मारेंगे, आपकी चीखें निकलेंगी। आपकी जिस्म के अंदर कोई भी फॉल्ट आ जाए, आप उठ नहीं सकेंगे चरपाई से। आप क्या तकब्बुर करेंगे कि मैं हूँ? जिसने भी अना किया है कि मैं हूँ, यकीनन दुनिया के अंदर उन्होंने ज़िल्लत देखी है। जिसने भी अना की है, तो अपने आप को आजिज़ ज़ाहिर करना है और ये समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है। मेरे दिल का हाल अल्लाह को पता है। मेरे दिल के अंदर जो कुछ आ रहा है, जो ख़यालात आते हैं, जो मेरे ज़बान से अभी तक अदा नहीं हुए हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है, हर जगह मौजूद है, कोई चीज़ उससे मख्फी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।